بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے اور آج ہمارا باب نمبر 2 تحریک پاکستان کا قیام ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابتدائی مسائل، پیج نمبر 32 پر۔ یہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے جب گورنر جنرل کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا تو خلف لیتے ہوئے ان کی پک ہے، اور پاکستان کی ابتدائی مشکلات یا پھر مسائل۔ سب سے پہلے ہیڈنگ میں آ جاتا ہے ریڈ کلک کی غیر منصفانہ تقسیم، مہاجرین کی آبادکاری، انتظامی مشکلات، معاشی مشکلات، فوجی اثاثوں کی تقسیم، زرعی مشکلات اور سیاسی مشکلات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہے ریڈ کلک کی غیر منصفانہ تقسیم۔ اب قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 23 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ دونوں کمیشن، پنجاب اور بنگال کی حد بندی کا کمیشن جو تھا، اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا، جو تیسرا ممبر ہوتا ہے ثالثی۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ اب ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا حق اختیار رکھا، اور پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی والے علاقے جو تھے بھارت کے حوالے کر دیے، اور گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک بھارت کی رسائی ممکن بنا دی۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ یعنی کہ ریڈ کلف جو تھے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر یہ غیر منصفانہ تقسیم کی تھی، اور یعنی کہ انہوں نے اپنے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا خیال رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے مہاجرین کی آبادکاری۔ دیکھیے، آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان کے ہندو جو ہیں وہ بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیت اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکے گی۔ یعنی کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں جو کہ اس وقت ہمارا پاکستان ہے تو اس کو علیحدہ کر دیا جائے، اور یہاں پر جو نان مسلمز ہیں جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو وہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ پھر ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اب بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ مہاجرین حق میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آبادکاری میں حاصل دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بحال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کے ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجرین کی مالی امداد کی، انہیں کھانا پینا لباس مہیا کیا کا یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ تو یہ جو ہماری تھی نا مہاجرین کی آبادکاری والا ٹاپک ہے، کہہ لے کہ یہ دنیا میں ہجرت کی سب سے بڑی تعداد ہے جس نے ہجرت کی تھی۔ ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں اور نما نہیں ہوا۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک انتظام۔ یہ دیکھیں، یہ شفٹنگ کا ایک منظر ہے کہ جب پاکستان سے باہر تو بھارت سے پاکستان لوگ آ رہے تھے، اس طرح ٹرینوں کے اوپر چڑھ کر لوگ آئے تھے کہ جگہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ انتظامی مشکلات۔ اب پاکستان قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں حالی کرائی گئی تھیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر بھی قائم کیے گئے تھے۔ حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود
نہیں تھا، اور جتنے بھی پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم تھے نا، وہ جاتے وقت بھارت اپنا تمام دفتری ریکارڈ ساتھ لے گئے، جس کی وجہ سے بہت سی دشواریاں پیش آئیں۔ اکثر دفاتر میں کھلے آسمان تلے کام کرنا شروع کیا۔ سول سروسز کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور سازوسامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندو رسی کا فسادیوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دی جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ دیکھیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان بننے کے بعد۔ اب آ جاتا ہے ہماری معاشی مشکلات۔ اب معاشی مشکلات کو اگر دیکھا جائے نا، تو قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے جو تھے پسماندہ تھے، یعنی ترقی یافتہ تو تھے ہی نہیں، وہ نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریز اور ہندو نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جو وان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور میلے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں دنیا کی 75% پرسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی ہے۔ کتنے فیصد؟ 75% پرسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی ہے، مگر پرسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، 394، لیکن پاکستان کے حصے کتنے آئے؟ صرف 14 کارخانے۔ بینکوں کی کل شاخیں تھی 487، 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں کتنی آئیں؟ 69 شاخیں حصے آئیں۔ ان کا سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا، اور بھارتی حکمران نے پاکستان بعد میں سازشوں کی مناسب تقسیم بھی نا انصافی کی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ پاکستان دوبارہ سے جو ہے بھارت کا حصہ بن جائے۔ پھر آ جاتا ہے فوج کی تقسیم۔ اب برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصافی سے کام لیا گیا تھا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کو منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 64% 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ دیکھیں اس میں 64 جو تھا وہ بھارت کے حصے میں تھا، اور 36 جو تھا وہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا۔ تو کھلی ناانصافی تھی یہاں پر بھی۔ اور 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقے میں بنایا گیا ہو۔ تو اسلحہ بنانے والی فیکٹری کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دی جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کو تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ یہ دیکھیے فوج کی ایک خوبصورت سی ہمارے پاکستان کی فوج کی پک ہے۔ زرعی مشکلات۔ اب دیکھیں پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ ہماری 80% آبادی جو ہے کس سے منسلک ہے؟ زراعت سے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں ہے۔ اب تقسیم ہند کے وقت دریاؤں نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کے حوالے کر دیے گئے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری نہروں کا کنٹرول بھی بھارت کے پاس چلا گیا، اور بھارت نے فیروز پور جو دریائے ستلج پر ہے اور مہادو پور جو دریائے راوی پر ہیڈ ورکس ہیں، پاکستان کا پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ کب؟ 1948 میں روک دی۔ MCQs کے حوالے سے ہے۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقوں کو بنجر کرنا اور پاکستان کی معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سمتاس معاہدہ 1960 ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو، 3 دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کو مل گئے۔ یہ شارٹ کوسچن بھی ہے کہ سمتاس معاہدے سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک پانی کی تصویر دریا راوی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نیکسٹ ہمارا لاسٹ جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے ریاست کا تنازع۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ ہیڈنگ سیاسی مشکلات بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک پر سیاسی مشکلات لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہمیں پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، یعنی کہ سیاسی مشکلات ورڈ بھی آ سکتا ہے اور ریاست کا تنازع بھی آ سکتا ہے۔ ان میں مناودر، ٹی، سوات، جوناگڑھ وغیرہ جو تھی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق
किया। भारत ने रास्तों का इलाहाक पसंद न आया तो जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा कर लिया। इस तरह रियासत कश्मीर पर भारत ने 1947 के आखिर में कब्जा किया। जब कायद-ए-आज़म की वफात हुई तो कौम गम में निडाल थी, तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह भारत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ मुसलसल काम किया था और पाकिस्तान ताकि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इलाहा करना चाहते थे। इस कफ़ियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और जल्द कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। ये हमारी वो मुश्किलात थी जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को फेस करना पड़ी थी, जिनमें सबसे पहले आ जाती है रेड क्लिफ की गैर मुनसफाना तकसीम, जो इलाका करते हुए उसने बाउंड्री बनाते हुए की। फिर महाजरीन की आबादकारी, फिर इंतज़ामी मुश्किलात, फिर माशी मुश्किलात, फिर फौजी अजलासों की तकसीम, फिर ज़रई मुश्किलात, फिर सियासी मुश्किलात या रियासतों का तनाज़ा। ठीक है, ये हमारे थी इब्तदाई मुश्किलात। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म का किरदार। अब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया था और उसके बाद अपने 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से जो है वो काम किया था। ये कायद-ए-आज़म की पिक है गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ लेते हुए। तो यहाँ पर 13 माह आपने काम किया था गवर्नर जनरल की हैसियत से। 11 सितंबर 1948 को आपकी वफात हुई। फिर देखिए यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। पहले आ जाता है इब्तदाई मुश्किलात। ये सारे आपकी बुक के ऊपर पॉइंट्स हैं, पेज नंबर 35 पर। आपने इन सब पॉइंट्स को याद करना है। कराची को पाकिस्तान का फौरी तौर पर दारुल खिलाफा बनाया। इब्तदाई मुश्किलात का हल, यानी कि जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है, इन सब के लिए आपने मुदबराना तरीके से इनका हल निकाला था। फिर कराची को पाकिस्तान का फौरी तौर पर दारुल खिलाफा बनाया। फिर सरकारी मुलाजमीन को तलकीन की, ईमानदारी दयानतदारी की, और फिर अफसरान की मुंतकिली के लिए आपने ख़ास किस्म की गाड़ियाँ चलवाईं। उसके बाद आपने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज अकेडमी बनाई। अकाउंट्स और फॉरेन सर्विस का आगाज़ किया। सरकारी मुलाजमन की नकलो हमल शुरू हुई। इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी के लिए कमेटी बनाई गई। फिर बहरी व बरी अफवाज के लिए हेडक्वार्टर बनाए गए। असला फैक्ट्री का क़याम भी आपके दौर में हुआ था। हर्जा पॉलिसी पर जोर दिया, यानी कि दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर भी आपने जोर दिया। तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए भी आपने तालीमी पॉलिसी बनाई, पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई। साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को भी लाजमी करार दिया। अब आपने खराबी सेहत के बावजूद अहम फ़ालों का मुताला करते रहे और इसके बावजूद आपने अपना हौसला पस्त ना किया और मर्ज़ के फ़ायज़ के आड़े ना आने दिया अपनी बीमारी को। ठीक है, यानी कि आपने कह दी कि कायद-ए-आज़म ने खून देकर पाकिस्तान को बनाया है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके बाद हम आज एक इस्लामी मुल्क में जहाँ हम अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकते हैं, तो हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता करे। तो उसके बाद आज की हमारी डायरी है। आप गवर्नर जनरल की हैसियत से कितने माह काम किया, आपकी वफ़ात कब हुई, सबसे पहले आपका दारुल खिलाफा किस शहर को बनाया, आपने पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद करवाई, कौन से मुस्लिम इलाके भारत के हवाले कर दिए गए, इंतज़ामी मुश्किलात पर नोट लिखें, किन रियासतों ने अपना फैसला पाकिस्तान के हक़ में दिया, भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी साज़िश किस तरह से तक़सीम किए गए, महाजरीन के आबादकारी पर नोट लिखें। ये आज की डायरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।